محترم ناظرین، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سرد موسم نزلہ و زکام کا باعث بنتا ہے، جبکہ بہار کے موسم میں زردانوں سے حساسیت رکھنے والوں کو دمہ پریشان کیے رکھتا ہے۔ لیکن سال کے 12 مہینے ہماری صحت پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے متعلق یہ تحقیقی ویڈیو یقیناً آپ ناظرین کے لیے بہت مفید ثابت ہونے والی ہے۔ ناظرین گرامی، ہم غیر متوقع طور پر سال بھر مختلف بیماریوں کا شکار رہتے ہیں۔ کچھ کے متعلق تو ہمیں معلومات ہوتی ہیں، لیکن کچھ سے ہم بالکل نابلد رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم سال کے 12 مہینوں کا بالترتیب جائزہ لیں تو بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسا کہ سال کا پہلا مہینہ یعنی جنوری۔ اس مہینے میں کولیسٹرول کا لیول بڑھ جاتا ہے، مسوڑوں کی بیماریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور شرح اموات اس ماہ میں زیادہ ہوتی ہے۔ جنوری میں کولیسٹرول اور ٹریگلیسیرائڈز کی سطح اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، جبکہ گرمیوں میں یہ سطح بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس ماہ میں 22% لوگوں میں ہائی کولیسٹرول کی شکایت بڑھ جاتی ہے، جو گرمیوں میں بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کا سبب تو واضح نہیں ہو سکا، لیکن ایک سبب گرم موسم کا زیادہ درجہ حرارت اور اس موسم میں جسمانی سرگرمیوں کا بڑھ جانا بھی ہو سکتا ہے، جس کے باعث پلازما کی سطح میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو کہ کولیسٹرول کے لیول کو گھٹا دیتا ہے۔ اس ماہ میں اموات بھی زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ اس ماہ میں قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے اور جسم میں بیماریوں سے لڑنے والے ٹی سیلز کم سرگرم ہوتے ہیں، جس کے باعث اس ماہ میں اموات واقع ہوتی ہیں۔ جبکہ ماہرین کا خیال ہے کہ اس ماہ میں مسوڑوں کے امراض بھی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ سال کا دوسرا مہینہ یعنی فروری، اس ماہ میں امراض چشم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ریٹنا میں خون کی سپلائی متاثر ہو جانے کی وجہ سے کچھ لوگوں میں اندھے پن کا خدشہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماہ میں 40% لوگ آنکھوں کے ٹشو متاثر ہونے سے آنکھوں سے متعلق مختلف پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حمل کے حوالے سے بھی فروری اور مارچ کو بہت اہم تصور کیا جاتا ہے، جبکہ ستمبر کا مہینہ تولیدی حوالے سے بہت کم سرگرم تصور کیا جاتا ہے۔ ماہرین اس کا سبب بتانے سے قاصر ہیں۔ سال کا تیسرا مہینہ یعنی مارچ، اس ماہ میں منہ کے چھالے بہت بڑھ جاتے ہیں۔ مارچ کے مہینے میں کولڈ سورس کا بہت اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ اگست میں اس میں ابھار دیکھنے میں آتا ہے۔ اس ماہ میں قوت مدافعت کی کمزوری کے باعث دہانے کے ارد گرد چھالے وغیرہ دیکھنے میں آتے ہیں، جن کا سبب سورج کی تمازت کو بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح اگست میں بھی دھوپ کی تیزی اور گرمی کے باعث اس بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماہرین مارچ کے مہینے کو سرجری کے لیے زیادہ محفوظ قرار دیتے ہیں۔ وہ مریض جو بہار میں آپریشن کرواتے ہیں، ان کے صحت یاب ہونے کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ نتائج 2 لاکھ جگر کے کینسر میں مبتلا مریضوں پر تحقیق کے بعد مرتب کیے گئے ہیں۔ وہ لوگ جو سردی میں آپریشن کرواتے ہیں، ان میں 33% اموات کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ اسی طرح دل کے بائی پاس یا معمولی پروسیجر کے حوالے سے بھی یہ خدشہ پایا جاتا ہے۔ ماہرین اسے موسمیاتی ڈپریشن اور لائف اسٹائل کا سبب قرار دیتے ہیں۔ سال کا چوتھا مہینہ یعنی اپریل، اس ماہ میں لوگ عموماً درد سر کا شکار نظر آتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ موسم بہار میں اکثر لوگ درد سر میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ستمبر کے مہینے میں بھی اس کی شکایت پائی جاتی ہے، جس کے باعث کچھ لوگ اعصابی تناؤ اور تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماہرین اعصابیات اس کا تعلق ہائپوتھیلمس سے بتاتے ہیں۔ یہ دماغ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو جسم کی گھڑی اور ہارمونل فلکچویشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ سال کا 5واں مہینہ یعنی مئی، اس ماہ میں معدے اور اجابت کے امراض اور اعصابی نظام کی متعدد شکایات بڑھ جاتی ہیں۔ موسم بہار اور موسم گرما میں IBS یعنی ڈائریا اور قبض کے امراض بہت بڑھ جاتے ہیں۔ موسم خزاں اور موسم سرما کے مقابلے میں یہ امراض اس ماہ میں 59% سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح السر اور کولنج کے کیسز میں 27% اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس موسم میں انفیکشن بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اعصابی تناؤ کے امراض میں سوزش یا ورم بھی مئی اور ستمبر کے مہینے میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ موسمیاتی تبدیلیاں ہمارے مدافعت کے نظام کو متاثر کرتی ہیں۔ جون یعنی سال کا چھٹا مہینہ، اس ماہ میں لوور بلڈ پریشر کی شکایت بہت عام ہوتی ہے۔ سال کے دیگر مہینوں کے برعکس
اس ماہ میں فشار خون عموماً گھٹ جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق معمر افراد میں عموماً سردیوں میں ہائی بلڈ پریشر کی شکایت بڑھ جاتی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق سردیوں میں وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے یہ شکایت ہوتی ہے، جبکہ گرمیوں میں اس کی خاصی مقدار میسر ہوتی ہے، جو کہ ہمارے ہارمون کو سرگرم کر کے ہمارے دوران خون کو نارمل کر دیتی ہے۔ سال کا 7واں مہینہ یعنی جولائی، اس ماہ میں اپینڈکس اور لگز السر یا پیروں اور ٹانگوں کی سوجن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں اکثر لوگوں کو ٹانگوں میں زخم پڑ جانے کی شکایت ہو جاتی ہے، جو اس موسم میں بہت سست روی کے ساتھ تندرست ہوتے ہیں۔ ماہرین اس کی وجہ موسمیاتی تبدیلی کا قوت مدافعت پر اثر قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ماہ میں کثرت کے ساتھ اپینڈکس کے کیسز ریکارڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اپینڈکس کے حوالے سے بھی یہ مہینہ خطرناک قرار دیا جاتا ہے۔ سال کا 8واں مہینہ یعنی اگست، اس ماہ میں پروسٹیٹ کے امراض بڑھ جاتے ہیں اور کینسر کے ابھرنے اور تشخیص کے حوالے سے بھی بہت کیسز سامنے آتے ہیں۔ یورپین یورولوجی جرنل کے مطابق اس کا تعلق بھی وٹامن ڈی سے ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق 1 ملین افراد کو برطانیہ میں گرمیوں اور خزاں میں کینسر تشخیص کیا جاتا ہے، جو کہ تندرست ہو کر طویل عمر پاتے ہیں۔ اس کی اہم وجہ وٹامن ڈی، جس کی اس ماہ میں زیادتی کینسر کی گروتھ بڑھنے سے روکنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سال کا 9واں مہینہ یعنی ستمبر، اس ماہ میں دمہ کے مریضوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ابتدائی ایام میں بچوں کا دمہ شدت اختیار کر جاتا ہے اور انہیں ہاسپٹل لے کر جانا پڑتا ہے۔ سال کا 11واں مہینہ یعنی اکتوبر، اس ماہ میں معدے کا السر، جوڑوں کا درد اور کیل مہاسوں کی شکایت اس ماہ میں بہت عام ہو جاتی ہے۔ اگست کی نسبت اس ماہ میں معدے اور آنتوں کے السر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس ماہ میں چھوٹی آنت کے السر میں بہت تیزی آ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے نیند کے ہارمون دن کی روشنی میں سرگرم رہتے ہیں، لیکن دن چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان میں کمی واقع ہوتی ہے، جو السر کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح جوڑوں کے درد میں بھی اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ یہ اکتوبر اور مارچ کے مہینے میں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی علامات سردیوں کے دوران مزید بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی ہمارے مدافعتی عمل کو متاثر کرتا ہے، جس کے باعث کیل مہاسے بھی تیزی سے ابھرنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ سورج اور وٹامن ڈی کو تصور کیا جاتا ہے۔ سال کا 11واں مہینہ یعنی نومبر، اس ماہ میں پھیپھڑے کے امراض، چنبل اور شیر خوار بچوں میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے نیلا پڑ جانے کا رجحان بڑھ جاتا ہے، یعنی دوران خون میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ان کی رنگت نیلی پڑ جاتی ہے۔ سرد موسم میں بہت سے لوگوں کی سانس کی نالیوں کے امراض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سال کے آخری 3 ماہ میں بچوں کی پیدائش کے عمل سے گزرنے والی خواتین عموماً پوسٹ برتھ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح انڈیا میں 42% جلدی امراض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سال کا 12واں اور آخری مہینہ یعنی دسمبر، اس ماہ میں کھانسی اور وقت سے پہلے بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس ماہ میں حاملہ خواتین میں ہائی بلڈ پریشر کی شکایت عام ہوتی ہے۔ اس ماہ میں انفیکشن، دمہ اور وٹامن ڈی کے لیول میں کمی مختلف امراض پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل ہوتی رہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں دیگر سوشل سائٹس پر بھی فالو کر سکتے ہیں، اور مزید معلومات کے لیے مکسوپیتھی کے آفیشیل ویب سائٹ www.mixopathy.com پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں، جن کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ شکریہ۔